یہ واقعہ ہے ایک روشن نامی لڑکے کا۔ ماما، یہ کیا آپ نے روز ہر دن اس فقیر کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ روشن اپنی ماما کو باہر دروازے پر کھڑے فقیر کے لیے کھانا ڈالتے دیکھ کر جھنجھلا کر بولا۔ ماما نے روشن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں اس سے کیا پرابلم ہے، اس فقیر سے جو اتنا روڈ ہو رہے ہو؟ روشن بنا کوئی جواب دیے منہ بنائے واپس اپنے روم میں چلا گیا۔ صبح 7 بج رہے تھے۔ روشن کی ماما ہر دن کی طرح فقیر کو کھانا دینے دروازے پر گئی، مگر فقیر چلا گیا تھا۔ ارے یہ کدھر چلا گیا؟ روشن کی ماما منہ میں بڑبڑائیں، کیونکہ ہمیشہ کی طرح اس فقیر کو روشن کی ماما کھانا دیتی اور وہ ان کے گیٹ کے ساتھ چھوٹے سے گارڈن میں بیٹھ کر کھاتا اور پھر کچھ وقت وہیں بیٹھ کر ان کے لیے دعا کرتا اور پھر وہاں سے چلا جاتا۔ مگر اس دن کچھ غیر معمولی ہوا اور وہ فقیر بنا روٹی کھائے وہاں سے چلا گیا۔ روشن کی ماما کچھ لمحے گیٹ پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھتی رہی اور پھر واپس اندر آ گئی۔ دوپہر ہونے کو آئی تھی اور روشن ابھی تک سو رہا تھا۔ اچانک گھبرا کے اٹھا۔ کسی نے روشن کے بال بہت زور سے کھینچے تھے۔ اس نے اٹھ کر کمرے میں نظر دوڑائی، مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ ٹائم دیکھا، دوپہر 1 بج رہا تھا۔ وہ حیران تھا، یہ کس نے کیا تھا؟ مگر یہ تو ابھی شروعات ہوئی تھی۔ اٹھ کر باہر ٹی وی لاؤنج میں آیا تو روشن کی ماما نماز پڑھ رہی تھی۔ بابا آفس جا چکے تھے۔ وہ باہر صوفے پر بیٹھ گیا۔ نماز سے فارغ ہوتے روشن کی ماما نے روشن سے کہا، آخر کب تک ایسا چلے گا؟ راتوں کو جاگنا، دن کو سونا۔ تمہارے بابا تمہاری وجہ سے اب پریشان رہتے ہیں۔ تم اب بڑے ہو چکے ہو۔ مگر روشن کی صحت پر ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ وہ ناشتے کا کہہ کر خود فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھا، اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ وہ مزے سے بات لے رہا تھا۔ شاور سے پانی بارش کی طرح اس کے جسم کو بھگو رہا تھا، مگر ایک زوردار چیخ نے روشن کی ماما کو بھی ڈرا دیا۔ روشن ٹاول لپیٹے باہر کی طرف بھاگا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا ہوا تھا۔ اس کی ماما نے گھبراہٹ سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ روشن نے تھوک حلق میں نگلتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ واش روم کی طرف کرتے ہوئے کہا، شاور سے خون نکل رہا ہے۔ روشن کی ماما نے واش روم جا کر دیکھا، مگر وہاں تو سب کچھ نارمل تھا۔ وہ چلتا شاور چھوڑ کر باہر آیا تھا۔ روشن کی ماما غصے سے باہر آتے ہی برس پڑیں، روشن تم نے کوئی ڈرگ لینا تو نہیں شروع کر دیا؟ مگر روشن خاموش کسی پتھر کی مورت لگ رہا تھا۔ شام کو روشن کے بابا بھی گھر آ چکے تھے۔ روشن کی ماما نے ساری بات ان کو بتائی، مگر وہ بات سن کر بھی خاموش رہے۔ ان کو بھی یہی لگا تھا کہ روشن اب کوئی ڈرگ لینے لگا تھا۔ روشن اس روز کسی دوست سے نہیں ملا، وہ گھر سے باہر بھی نہیں گیا۔ وہ بس اپنے روم میں لیٹا بال کھینچنے سے واش روم والے واقعے کو سوچتا رہا۔ اسے ہلکا بخار ہو چکا تھا۔ رات کھانے کے ٹائم روشن کے ماما بابا اس کے روم میں آئے اور اسے پیار سے سمجھانے لگے۔ اسے کچھ کھانا کھلایا۔ وہ واپس باہر آ گئے۔ اس واقعے کو قریب 4-5 روز گزر چکے تھے۔ وہ فقیر اب نہیں آتا تھا۔ روشن بھی پہلے کی طرح نارمل ہو چکا تھا۔ ایک شام روشن ٹی وی لاؤنج میں مووی دیکھ رہا تھا۔ مین ڈور پر نوک ہوئی۔ 2-3 بار نوک ہونے پر وہ غصے سے اٹھا اور گیٹ کھول کر دیکھا تو وہی فقیر سامنے کھڑا تھا۔ روشن نے کچھ غصے میں کہا، بھیک مانگنے آئے ہو یا کوئی قرض وصول کرنے آئے ہو جو اس طرح دروازہ کھٹکایا ہے؟ یہ کہہ کر دروازہ بند کرنے ہی لگا تھا۔ وہ فقیر بولا، تمہارے بال کس نے کھینچے تھے؟ فقیر کی یہ بات روشن کے قدموں سے زمین نکال گئی۔
کیونکہ یہ وہ بات تھی جو اس نے اپنے ماما بابا کو بھی نہیں بتائی تھی۔ کون ہو تم؟ روشن نے اب کی بار انتہائی سہمے ہوئے لہجے سے پوچھا۔ وہ فقیر نے ہلکی سی زیر لب مسکراہٹ ہونٹوں پر لا کر کہا، اب بھی نہیں جانتے میں کون ہوں؟ تمہیں چھوڑ اس لیے رہا ہوں، تمہاری ماں روز مجھے کھانے کے لیے تازہ روٹی دیتی ہے۔ روشن جلدی سے اندر کچن سے کچھ کھانے کے لیے باہر لے کر آیا، مگر وہ فقیر جا چکا تھا۔ وہ کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ روشن کتنی دیر دروازے پر کھڑا رہا اور پھر سر جھکائے اندر آ گیا۔ وہ اب سمجھ چکا تھا اس سے غلطی کہاں پہ ہوئی تھی۔ پھر اچانک سب بدل گیا۔ وہ فقیر پھر صبح روٹین کے ساتھ آنے لگا، مگر اب کی بار بدلاؤ یہ تھا کہ اب اسے روٹی دینے روشن خود جاتا تھا۔ روشن کی زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ روشن کے ماما بابا اسے اچانک بدل جانے پر بہت خوش تھے۔ حادثے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ فقیر اصل میں تھا کون؟ وہ فقیر اصل میں تھا کون؟ کیا وہ کوئی جن تھا، انسان تھا، یا کوئی بزرگ تھا؟ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ سبسکرائب کر کے میرے ساتھ جڑ جائیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی ایسے ہی واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔